صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن پاک کے اندر جو ہم آیات میں تفکر کرنے جا رہے ہیں، تدبر کرنے جا رہے ہیں، اور آیات سے ہم تزکیہ اور ہدایت اور اتباع کی نیت سے ہم قرآن میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ہماری وہی نیت ہونی چاہیے جو رمضان شریف میں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کی معرفت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نسبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی اصلاح عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی طرف دوڑنے والا بنائے، تاکہ ہم ایمان کی دولت اور تقوی کا زیادہ راہ جمع کرنے والے بن جائیں۔ یہ حقیقی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی زندگی، بندگی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جو نیت لے کر ہم کام شروع کرتے ہیں، اللہ رب العزت ویسا ہی اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ تو آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر، اور عودہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں سامنے کیا گیا یا پیش کیا گیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقولا پھر کہا، انبئونی مجھے بتاؤ، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اور اس کا با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اس نے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، ان کو سے مراد ہے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اشارہ اسی واقعے کی طرف فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے ہمیں، اللہ تعالیٰ جو دکھا رہا ہے، جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اگر آپ پچھلی آیت کو ساتھ لے کے چلیں تو آپ کو اس آیت کی بھی صحیح تصویر اور صحیح اس کی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ وہ واقعہ ہمیں، وہ وقت، وہ منظر، یہ منظر کشی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس منظر کشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے تم کوئی سیکھو، کوئی سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ قصہ کہانی نہیں ہوتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کا ہر واقعہ ایک قصے کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ تو وہ فرشتوں کی بات اور وہ شیطان کی بات ہے۔ تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں وہ انبیاء کے قصے ہیں۔ ہم بھی استغفر اللہ، میں آپ کو بتاؤں ہم نے بھی قرآن کو اسی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے جیسے اساطیر الاولین، جیسے کافرین کہتے تھے یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یعنی اس کا حقیقت سے اور میری ذات سے اور میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیکن یہی تو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب قرآن ہماری زندگی میں آئے گا تو ہماری زندگی میں رحمت آئے گی، برکت آئے گی، عزت آئے گی، نور آئے گی، شفا آئے گی، ہدایت آئے گی، اللہ کی رحمت، قربت آئے گی، رضا آئے گی۔ یہ مقصد ہے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت سے نکتے ہیں، حکمتیں ہیں، بہت سے اس کے اندر راز ہیں، اسباب ہیں، مکاشفات ہیں، الہامات ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ اس میں اسرار و رموز ہیں۔ لیکن میں تھوڑے تھوڑے آپ سے بیان کرتی ہوں آپ کے لیول کے مطابق، تاکہ آپ اتنی بات اپنے مطابق جسے کہتے ہیں نا سمجھ جائیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ قرآن کے اندر اتریں گے، ابھی تو یہ پہلی آیتیں ہیں نا، ابھی تو آپ ایسے جیسے نرسری میں ہیں،
جیسے جیسے آپ قرآن میں آگے جائیں گے، جیسے جیسے آپ کا قرآن میں شعور اور فہم بڑھے گا، ویسے ویسے آپ کو پھر قرآن کے درجے اور اس کے اسرار و رموز کی مزید گہرائیاں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی۔ ایٹ دا مومنٹ جو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں وہ بالکل بیسک میں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت لمبی تفسیر ہے، حالانکہ میں بہت کم آپ کے آگے بیان کرتی ہوں، تاکہ جیسے سے آپ آگے جائیں تو آپ کو پھر اس کی صحیح جسے کہتے ہیں نا تفصیل بتاؤں۔ لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ بھی اگر ہم لے لیں تو انشاءاللہ وہ دریا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قطرے میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ ایک ذرے سے اللہ کہتا ہے میں پورا صحرا بنا دیتا ہوں۔ لیکن یہ لینے والے پہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں لینے والا کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی نیت من پاک اور نیت صاف ہے، اگر آپ کی نیت رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قطرے میں، اس ذرے میں اللہ تعالیٰ اس نقطے میں، کسی ایک نقطے میں اللہ آپ کے دل میں اتار دے گا اور اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ ایک نقطہ جیسے ہوتا ہے نا ایک شمع ایک کمرے کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کوئی نقطہ آپ کے دل میں ایسا اتار دے گا کہ وہ آپ کے پورے من کو روشن کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ مسلسل آتے رہیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر دھیرے دھیرے وہ جو نقطہ ہے، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ کا سارے کا سارا جو قلب ہے، یہ پورے کا پورا سینہ جو ہے یہ نور و نور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلسل جہاد سے اور کوشش سے ہوگا، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک دن کی کلاس یا ایک مہینے کی کلاس سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے مجاہدہ، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے رہنا یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی نقطے سمجھاتا ہے قرآن کی آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت 35 میں ہمیں کون سے نقطے سمجھائے ہیں؟ اگر ہم غور سے سنیں گے نا، توجہ سے سمجھیں گے، تفکر کی نظر سے دیکھیں گے اور تفقع کا قلب لے کر اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے مکاشفات ہمیں عطا فرمائے گا۔ مکاشفات کا مطلب ہوتا ہے پردے ہٹائے گا، تو کیونکہ سمجھانے والی ذات اللہ کی ہے، قرآن میں سمجھانے والی ذات خود اللہ کی ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا، لیکن سننے والا سمجھنے والا کوئی ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو وَعَلَّمَ، اور اللہ کہتا ہے اور سکھائے۔ اب سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہمیں پہلا ہی اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سکھانے والی ذات ہے۔ اللہ معلم ہے، معلم ہے، اللہ خود معلم ہے، اللہ خود استاد ہے۔ دیکھیں جو لوگ، جیسے لوگ تو میں نے کہا، لیکن آپ دیکھیں اللہ مکھی کو بھی سکھاتا ہے۔ شہد کی مکھی کو کون سکھاتا ہے؟ کہاں سے تم نے لینا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پھول ہوں گے، یہ کس نے سکھایا مکھی کو؟ یہ ہم نے سورت میں پڑھا ہے۔ یہ مکھی کو بھی اللہ نے شعور اور الہام کیا ہوا ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں، آپ سوچیں۔ اور نبیوں کا درجہ تو پھر سب سے بلند ہوتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کریں پوائنٹ، وَعَلَّمَ، اللہ کہتا ہے اللہ نے سکھائے آدم الاسماء، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ نبیوں کا استاد ہوتا ہے، نبیوں کو سکھانے والا خود رب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ ایک آیت گزری تھی، وَعَلَّمَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَّمَهُ القرآن، ہم نے آپ کو قرآن سکھایا، قرآن سکھایا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اور ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو نبیوں کا استاد اللہ ہے، نبیوں کو سکھانے والا اللہ ہے، نبیوں کو غیب کا علم دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے نبی جو ہوتے ہیں وہ نہ بھولتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں، نہ بہکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس نبی کے پیچھے چلو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ کتنی بار یہ حکم ہم نے پڑھا ہے جب ہم دورہ قرآن سے بھی گزر رہے تھے، کتنی بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف اطاعت نہیں، اس نبی کی فَاتَّبِعُونِی، اللہ کہتا ہے اس کا اتباع کرو۔ اتباع جو ہے نا وہ اطاعت سے بھی اوپر کے درجے کی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے میرا محبوب کرتا جائے نا تم بھی ویسے ویسے کرتے جاؤ، بغیر سوال جواب کے، بغیر چوں چرا کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتباع کرو گے تو اللہ کی رضا تک پہنچو گے۔ اس لیے کہ نبی کو سکھانے والا کون ہے؟ وَعَلَّمَ، وَعَلَّمَ،
اللہ کہتا ہے میں خود ہوں. تو اسی لیے نبی کی جو اتباع ہے، اس لیے دیکھیں یہاں سے میں نے سیکھا تھا، جو میں آپ کو بھی سکھاتی ہوں، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں راز کی باتیں ہیں، یہ نقطے میں نے یہاں سے لیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں نا سالوں کی محنت سے یہ نقطے مجھے سمجھ آئے ہیں جو میں آپ کے آگے اب رکھ رہی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کو سکھانے والا اللہ اور امتی کو سکھانے والا رسول. تو اگر ہم رسول کی صحیح پیروی کریں گے تو پھر ہم رضائے خدا تک پہنچ جائیں گے. اس لیے اس کو کہتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی کا انکار کرتے ہیں وہابی، وہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. استغفر اللہ. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے اطیع اللہ اطیع رسول، رسول کے وسیلے سے آؤ گے، رسول کو میں نے سکھایا ہوا ہے، رسول کو میں نے اسوہ حسنہ بنایا ہوا ہے. تو رسول کے در سے خیرات لے کر آؤ گے، رحمت العالمین کے در سے رحمت کی، اطاعت کی، محبت کی، اتباع کی خیرات لے کر آؤ گے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، دیکھیں یہ نقطے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو نقطے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 4 دن یا 4 سال عالمہ کا کورس کرنے سے نہیں ملتے. یہ 40 سال کے محنت، مجاہدے اور مشقت اور محنت سے یہ اللہ تعالیٰ یہ نقطے عطا، مکاشفات عطا فرماتا ہے، یہ الہامات عطا فرماتا ہے. جب بندہ قرآن کی گہرائی میں اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ انعامات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کے سینے سے پھر خزانے عطا فرماتا ہے. یہ جو آج کل کے 4 سال کے کورس کر کے عالم بنتے ہیں نا، وہ الٹا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ واللہ کیا کہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ بدعہ ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. انہوں نے صرف یہ سیکھا ہوا ہے، انہیں گہرائیاں اور نقطے، ان کے اندر علم کی پختگی نہیں ہوتی. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ہر در پہ نہ جایا کریں. جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے نا، اس در پہ بیٹھ جائے. اصل در ہی وہ ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف جانے کا راستہ اور طریقہ بتائے. کیونکہ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اللہ بھی دیکھیں اپنے نبی کا در دکھا رہا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، یہ اگلا گہرا پوائنٹ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ میں علم دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کی ذات علیم ہے، حکیم ہے. اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا میں ڈائریکٹ علم دوں گا، میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ. نہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ نے کہا ڈائریکٹ. اللہ نے کہا ہے راستہ بھی وہی ہے. کون سا راستہ؟ انعمت علیہم. اللہ کہتا ہے راستہ بھی میرے نبیوں کا، علم بھی میرے نبی کے در سے ملے گا، کیونکہ میں نے سکھایا ہی سارا آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے. اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے اور عطا بھی فرمایا ہے. اگر کسی کو اب علم چاہیے، نور چاہیے، ہدایت چاہیے، شفا چاہیے، کچھ بھی چاہیے، اسے نبی کے در پر آنا پڑے گا. اور پہلا قدم کیا ہے اللہ کی طرف جانے کا؟ یہ اگلا نقطہ نوٹ کریں. اللہ کی طرف جانے کا پہلا قدم علم ہے. اور آپ سوچیں، علم ہی تو نبی کے در سے ملے گا. اور اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ ساری زندگی اندھوں کی طرح آپ گھومتے رہیں گے، جاہلوں کی طرح ٹامک ٹولیاں مارتے رہیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے نا، جو بندہ علم والا ہے اور جو بندہ جاہل ہے اس کا فرق اتنا ہی ہے جتنا اندھے کا اور بینا کا ہے، جتنا زندہ اور مردہ کا ہے. اگر ہم علم والے نہیں ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں ہم اندھے بھی ہیں اور مردہ دل بھی ہیں. اور جو مردہ دل بھی ہو اور دل کا اندھا بھی ہو تو اللہ اسے کہتا ہے شر الدواب، یہ تو جانوروں سے بھی یا گزرا. یہ پوائنٹ نوٹ کرے ذرا. تو ہمیں جو بنائے گا انسان اور پھر بندہ بنائے گا نا، اور جو ایمان اور پھر رحمان سے ملائے گا نا، وہ علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے. اور وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. کیونکہ ہمارے نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، خاتم النبیین تو رسول اللہ ہے نا، اور ہم آخری امت ہیں. تو ہم آدم علیہ السلام کو مانتے تو ہیں،
لیکن ہم ان کی شریعت والے نہیں ہیں، ہم شریعت محمدی والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ شریعت محمدی میں سب انبیاء کی شریعتیں ہیں، اگرچہ قرآن میں سب کتابوں کا نور اور اجماع ہے، لیکن ہم جس کتاب کو مانتے ہیں اصلاً اور حقیقتاً اور شرعاً وہ قرآن ہے، اور جس رسول کی ہم پیروی ہم پر واجب ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور دیکھیں اللہ نے جب کہا علامہ، یا اللہ نے کہا سکھائے آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، اور دیکھیں یہاں غائب ہے، اللہ کا اپنا نام غائب ہے، آدم کا نام تو ہے لیکن اللہ کا نام غائب ہے۔ تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ غائب ہوتی ہے، جیسے روح ہے، بدن تو نظر آتا ہے لیکن روح غائب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر کہیں آپ کو چوٹ لگتی ہے تو وہ جو درد ہوتا ہے وہ غائب ہے، اور چوٹ نظر آتی ہے لیکن درد غائب ہے۔ اسی طرح دیکھیں جو اعمال صالح آپ کرتے ہیں وہ تو آپ کرتے ہیں لیکن اجر ان کا ابھی غائب ہے۔ تو جو اصل چیز ہے نا وہ غائب میں ہے، غائب میں ہی جا کے آپ کو، جب آپ حقیقت میں جائیں گے، جب آپ غائب کی دنیا میں جائیں گے نا، اسرار و رموز کی دنیا میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہ غائب سامنے نظر آئے گا، عرش، اللہ کا عرش سامنے نظر آئے گا۔ آج بھی نظر آتا ہے اللہ والوں کو جو غائب میں رہتے ہیں۔ ہم تو رہتے اس دنیا میں، ناسوتی دنیا میں، ہم تو ناسوت کے مارے ہوئے، شیطان کے جکڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم تو شیطان کے رولے ہوئے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، شیطان کے رلائے ہوئے اور دنیا کے رلے ہوئے لوگ ہیں، ناسوتی۔ ہم تو غائب سے بالکل غائب ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے غائب ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں میں کیا کہہ رہی ہوں، اللہ والے دنیا سے غائب ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ آخرت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ آخرت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ اس دنیا کے لیے لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ سودا، یہ سیل، یہ آفر۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ قرآن سے آفریں لیتے ہیں، قرآن سے سودا لیتے ہیں اور اس کی طرف دوڑنے والے بن جاتے ہیں، اور وہ دنیا سے غائب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں کیا نکتہ بتا رہی ہوں، کتنے نکتہ غائب تو نہیں ہو گیا؟ یہ نکتہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو میں کہتی ہوں آپ غائب والے بن جائیں، دنیا سے غائب ہو جائیں اور آپ غائب کی طرف دوڑنے والے بن جائیں۔ یہ نکتہ میں بہت غور کر رہی تھی اور میں حیران تھی کہ دیکھو جو اصل چیز ہوتی ہے وہ غائب ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر نور غائب ہے، قرآن کے اندر شفا غائب ہے، قرآن کے اندر ہدایت غائب ہے، برکت غائب ہے، اور یہ اسی کو ملے گی جو قرآن میں غائب ہوگا۔ یہ دیکھیں نا کتنی راز کی باتیں ہیں، اور اس پر میں اللہ کا صدہا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسرار و رموز عطا کرتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انوار عطا فرماتا ہے۔ کہ جب بندہ دنیا سے غائب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر تو میرا مہمان ہے، میرے دسترخوان پہ آ جا، میں تجھے وہ نکتے اسرار و رموز اپنے دسترخوان سے کھلاؤں گا، تو ان نعمتوں میں لگ جا، تو دنیا کی نعمتیں چھوڑ، تو میرا جو غائب کا دسترخوان ہے نا اس میں سے کھا، کبھی حکمت لے، کبھی اسرار و رموز لے، کبھی انوار و تجلیات لے، تو میرے قرآن کا مہمان ہے آج، کل تو میرا جنتوں میں مہمان ہوگا۔ میں کہتی ہوں ہمیں اس کی طرف لگ جائے کسی طرح، اور دنیا سے ہم غائب ہو جائیں، قرآن میں ڈوب جائیں، قرآن میں مست ہو جائیں، قرآن کے گہرائیوں میں، خزانوں میں ہم کھو جائیں، اتنے کھو جائیں۔ میں بتاؤں جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں اسی لیے تو ان کی نظر میں دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ایک، جو جیسے جیسے وہ ڈوبتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دنیا جو ہے یہ ایک کیا ہے، جیسے ایک پلیدی ہے، دنیا کو پلیدی کہتے ہیں، پلیتی ناپاک چیز، دنیا سے دور بھاگتے ہیں۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرمایا کرتے تھے دنیا کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتوح الغیب میں، آپ کہتے ہیں دنیا ایسے ہے جیسے بیت الخلا۔ اللہ تیری شان، آپ سوچیں ہم دل لگا کے بیٹھے ہوتے، دنیا اللہ، دنیا با، دنیا کی فکریں ہیں،
دنیا کے زینتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کا حرص. آپ فرماتے ہیں یہ دنیا بیت الخلاء کی طرح ہے. میں کہتی ہوں کبھی آپ شیخ عبد القادر، میں کبھی کبھی دل کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی آپ کو درس دیا کروں، ان کا بھی فیض آپ کو ملے، لیکن پھر ٹو مچ کلاسیں ہو جائیں گی. تو وہ فرماتے ہیں حقیقتیں جو میں بتاؤں، جو پردے اثر ہٹاتے ہیں نا وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں. شیطان پردے ڈالتا ہے، اللہ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ پردے ہٹاتے ہیں، ہمیں حقیقت دکھاتے ہیں، اللہ کی معرفت اور قربت کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جس طرح تم بیت الخلاء سے جلدی سے نکل آتے ہو نا، ایسے دنیا سے جلدی سے نکل. بیت الخلاء میں کبھی دل لگایا کسی نے؟ نہ کوئی بیت الخلاء کو حسین بناتا ہے، نہ کوئی بیت الخلاء کو سجاتا ہے، وہ تو نکلنے کی جگہ ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں دنیا کو دل سے نکالو، دل میں اللہ کی محبت ڈالو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. دیکھیں اصل دولت جو انبیاء کی ہے وہ علم ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اصل جو دولت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ علم ہے. اور اللہ سب سے پہلے کن کو عطا کرتا ہے؟ انبیاء. اور جو نبی ہوتے ہیں، دیکھیں جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے علم کے وارث ہوتے ہیں، اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ پھر انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں، اور پھر جو آگے صالحین ہوتے ہیں وہ پھر اولیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں. جیسے ہم جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو جائیدادیں بانٹتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ علم کا نور لیتے ہیں، نسل در نسل انہیں مل رہا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہوں انہیں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ صالحین جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اولیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں اس منصب پر کوئی فائز ہے. حقیقی جو اسرار و رموز اور جو اللہ کے الہامات اور مکاشفات کا علم ہے نا، جو حقیقی علم ہے، جو صدری علم ہے، وہ کسی کے پاس ہوتا ہے. وہ کہیں کہتے ہیں نا چراغ لے کے ڈھونڈو تو کوئی ملے گا. سطری علم والے بہت مل جائیں گے، لیکن صدری علم والے بہت کم ملیں گے. اور وہی حقیقی کہتے ہیں نا حقدار ہوتے ہیں، منصب دار ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو علم کی وراثت دار ہوتے ہیں. انہیں وہ وراثت ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دولت مند ہوتے ہیں علمی لحاظ سے، اور غنی ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو غنی بنایا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اللہ کے خزانوں سے، اور جسے اللہ اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے اسے کوئی کمی پھر رہتی نہیں. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا تھا نا، من لدن کا علم، من لدن کا ذکر. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے خزانوں سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس لیے انہیں کوئی کمی نہیں ہوتی، بھلے وہ جھونپڑی میں رہتے ہوں، وہ مالدار ہوتے ہیں، وہ سکینہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ اللہ کے مالا اعلیٰ کے خزانوں سے مل رہا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کسی کا دیکھنا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کرنے لگ جاتے ہیں، یہ مجھے مل جائے، یہ میرا ہو جائے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بے نیاز ہوتے ہیں دنیا سے، اور جہاں سے انہیں مل رہا ہوتا ہے انہیں بے بہا مل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ لٹا رہے ہوتے ہیں. وہ تو لٹا رہے ہوتے ہیں، وہ دیتے لوگوں سے لیتے نہیں ہیں، وہ لٹانے والوں میں سے ہوتے ہیں، لوٹنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ دنیا میں حال دیکھ لیں، لوٹنے والے زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں سے مانگتے نہیں جہاں سے انہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے خزانوں سے نہیں مانگتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا استاد ہوتا ہے، انہیں تمام غیوب کا علم دینے والا ہوتا ہے. اور دیکھیں اللہ کہتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، یہاں سے غیب کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ کہتا ہے میں غیب کا علم دیتا ہوں نبیوں کو، اور نبی آگے غیب کا علم بانٹتا ہے، دنیا کو، کائنات کو بانٹتا ہے. اور دیکھیں کیسے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نبی کو تو اپنا پتہ نہیں تھا. حالانکہ نبی کو دیکھیں سکھانے والا استاد اللہ ہے. اور پیچھے قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ غیب بتانے میں بالکل بھی وہ نہیں ہے، مطلب یہ بالکل صحیح ہے، یہ غیب بتانے میں بالکل کمی نہیں رکھتے، ہر بات کھول کے ہر بات تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور کہاں یہ کہنا کہ انہیں غیب کا پتہ ہی نہیں، کتنی بڑی گستاخی ہے. اس لیے ہم انہیں گستاخ رسول کہتے ہیں، بلکہ حقیقت تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے.
تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور جسے اللہ سکھائے مجھے بتائیں اسے کوئی کمی پھر ہوتی ہے؟ یہی تو اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے. کافی اللہ تعالیٰ نے یعنی تفاسیر میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو آگے رکھا، کہیں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنانی تھیں، جیسے جو بھی ہم نے استعمال کرنی تھی، جیسے پیالیاں، جیسے گلاس، جیسے پلیٹیں، اس طرح کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے نام جو تھے وہ چیزیں آگے رکھ کے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. کلھا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو سکھا دی، بتا بھی دی کہ یہ چیزیں دنیا میں تم استعمال کرو گے، یہ چیزیں جو ہے نا تم دیکھو گے، یہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. اب چیزوں کے نام دیکھیں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. حیرت کی بات ہے نا. یہ تکیہ، یہ قلیل، یہ جو ہے گھر بار، یہ بیت گھر، سب کچھ یہ اللہ نے سکھائے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی جو دولت ہے، جو نعمت ہے، وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور سکھایا اور سمجھا کر بھیجا. پھر اللہ کہتا ہے سب چیزوں کے کلھا. بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سامنے ان کے کر دیا کہ یہ چیزیں میں نے بنانی ہیں، ان کے نام دیکھ لو. تو آدم علیہ السلام نے تو سب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیے، بتا دیے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا خود اللہ کی سنت ہے. اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کی سنت کیا ہے؟ علم سیکھنا اور سکھانا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ یہ کام خود رب نے کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز نفل گھر پڑھنے سے، دیکھیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گھر میں 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم ایک آیت سیکھنے کے لیے گھر سے نکلو. گھر بیٹھ کے 100 نفل سے بہتر ہے، کیونکہ جب آپ ایک آیت سیکھنے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو اس سے آپ کو نقطے، اسرار و رموز، ایمان کی ترقی اور اللہ کی معرفت ملے گی، اور جس سے شیطان سے آپ بچیں گے. لیکن اگر آپ ادھر 100 نفل پڑھے ادھر شیطان پھر آ جائے گا اور آپ کے پاس بچنے کے لیے کوئی سہارا، کوئی کہتے ہیں نا ہوگا ہی نہیں. علم جو ہے نا، علم وہ بندے کو شعور دیتا ہے، پردے ہٹاتا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب کا ہمیں شعور ملتا ہے کہ یہ مکر ہے شیطان کا، میں نے اس سے بچنا ہے. اور یہ مکر فریب سے بچنے کا جو شعور ہے آپ کو گھر بیٹھے مل نہیں سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گھر 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے تم ایک آیت سمجھنے کے لیے گھر سے نکلو. اور پھر یہ دیکھیں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے ایز تجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ آپ کا آنا کیا ہے؟ یہ عام آنا نہیں، یہ بہت خاص آنا ہے، کیونکہ یہ آنا اللہ کی طرف ہے، یہ جہاد اللہ کی طرف ہے. یہ آپ اللہ کی طرف کوئی مقام، کوئی قربت پانا چاہتے ہیں. تو یہ جو قدم ہے یہ اللہ تعالیٰ انہی کو چلاتا ہے جن کے سینے اس نے کھولے ہوتے ہیں، اور جن کی ہدایت اور بخشش کا ارادہ اللہ فرما لیتا ہے. پھر اللہ انہیں اپنا در اور اپنا رستہ بھی دکھا دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اس کو عام نہ سمجھیں، یہ بڑی خاص بات ہے. اور اللہ سے یہ دعا لے کر آیا کریں، یا اللہ مجھے اپنے در کا منگتا ہی بنا لے، اپنے در پر دائم ہی بٹھا لے، مجھ پر صبغۃ اللہ ہی چڑھا دے، مجھے تقویٰ کا لباس ہی پہنا دے، اور مجھے ایمان والوں میں شامل فرما دے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی کہاوت، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. جتنا اخلاص، جتنی محبت، حشیت، چاہت لے کر آپ آئیں گے اور بیٹھیں گے محبت سے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولے گا، اتنا ہی آپ کے اندر نور اترے گا، اور آپ کے اندر اتنی ہی اللہ کی تڑپ، آپ کو تڑپ لگ جائے. میں آپ کو بتاؤں میرا تو یہ مقصد ہے، میری یہ نیت ہے کہ آپ کو اللہ کی لو لگ جائے، ایسی لو لگ جائے جسے کہتے ہیں نا کسی کے اندر ایسا بیج اتر جائے کہ آپ اسی کے پیچھے دوڑنے والے، پھر آپ آخرت کی طرف بھاگنے والے، آپ اپنی رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. تقویٰ کا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بیج اتار دے. تو علم سیکھنا اور سکھانا اللہ کی اپنی سنت ہے، اور یہ عظمت والا کام ہے جو وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کوئی
درجہ کوئی مقام دینا چاہتا ہے، اسی لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فرض نماز بھی تب قبول ہوگی جب ہمارے پاس فرض علم ہوگا پہلے۔ جیسے میں آپ کو حکیم السلام میں سمجھا رہی تھی، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ کی نمازیں کیا ہیں؟ آپ کی نمازیں بھی غافلانہ ہیں، آپ کی نمازیں بھی ساری جاہلانہ ہیں، آپ کی نمازیں بھی کیا ہیں؟ منافقانہ ہی ہے نا، شعور ہی نہیں ہے، دماغ دنیا میں گھوم رہا ہے، ادھر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ادھر دنیا کی باتیں سوچ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں علم فرض عبادت سے بھی پہلے ہے، کیونکہ علم سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو پھر وہ عمل جو ہوتا ہے وہ ایک صرف رسمی عمل ہو جاتا ہے، وہ ایمانی اور اصلی عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو دیکھیں فضیلت دی گئی تھی علم کی وجہ سے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں کہ اگر کسی کو کوئی فضیلت ملتی ہے تو وہ اس کے حقیقی علم کی وجہ سے ملتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملتی۔ دیکھیں مال و دولت فرعون کے پاس، قارون کے پاس تھا، لیکن وہ مال و دولت اسے اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے بچا نہیں سکا۔ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام، اور میں آپ کو بتاؤں حقیقی علم کیا ہے، میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہ رہی تھی، یہ بڑا اہم نقطہ رات مجھے ملا کہ دیکھیں علم ظاہراً تو شیطان کے پاس بھی تھا کہ نہیں، وہ بھی مبلغین میں سے تھا، لیکن یہاں سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ علم صرف وہ نہیں ہوتا جو کتابوں میں ہے اور جو لفظوں میں ہے، علم اصل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خشیت والا ہو۔ اب دیکھیں علم شیطان کے پاس بھی تھا، علم آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، لیکن فرق کیا ہے آپ نوٹ کریں ذرا، جو شیطان کا علم تھا اس میں تکبر تھا، جو علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا اس میں عاجزی تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیں جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو انہوں نے فوراً اللہ کے آگے زاری شروع کر دی، عاجزی میں آ گئے، ربنا ظلمنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو فرق سمجھا رہی ہوں، جو حقیقی علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس اللہ کا روحانی اور اللہ کا الہامی علم لدنی جن کے پاس ہوتا ہے نا، آپ کو ان کے عمل میں کیا نظر آئے گا؟ ہمیشہ عاجزی نظر آئے گی، سادگی نظر آئے گی، مسکینی نظر آئے گی، زاری نظر آئے گی، فقیری نظر آئے گی، اسیری نظر آئے گی، حضوری۔ یہ میں نے یہاں سے نقطے سیکھے ہوئے ہیں، سال ہر سال کی کہتے ہیں نا محنت سے، جو میں آپ کو ایسے سمجھا جاتی ہوں اور آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یہ کیڑی لیبارٹری دے فارمولے ہیں، کون سی لیبارٹری میں بنے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو میں آپ سے، اسی لیے اب آپ سے مجھے کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے آپ سوچتے یہ کہاں سے باتیں کر رہی ہیں، جب میں قرآن سے گزری آپ کے ساتھ تو میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا یہ نقطے میں نے یہاں سے لیے، یہ میں نے اس مقام سے لیا، اس مقام سے لیا، تاکہ آپ کو بھی شعور پتہ چلے کہ ہم نے بھی لینا ہے قرآن سے کچھ۔ تو آدم علیہ السلام اور جو تھا ابلیس، علم دونوں کے پاس تھا، فرق کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے علم میں عاجزی تھی، اس لیے دیکھیں میں آپ کو شروع دن سے کہتی آ رہی ہوں عاجزی، ہمیشہ عاجز رہو، بھلے آپ کچھ بھی ہو جاؤ، کو میں کچھ بھی نہیں، آپ کو پتا ہو بھی آپ کو میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ دیکھیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے ہوتے تھے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، حالانکہ پتہ بھی انہیں ہوتا تھا، عام کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی حج کے دن رسول اللہ نے فرمایا آج کون سا دن ہے، حج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، یار خطبہ دے کے خطبہ دینے سے پہلے پوچھ رہے ہیں آج کون سا دن ہے، تو آپ سوچیں کوئی ہمارے جیسا بندہ ہو تو کہتا ہے لوگ تو آج تو پتا تو ہے آج کون سا دن ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا عاجزی، عاجزانہ، فقیرانہ، اسیرانہ ادب کی انتہا دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ڈرتے ڈرتے، ہمیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، کیا آپ کے مزاج مبارک میں آئے گا، آج ہمیں کون سا نقطہ سمجھائیں گے، اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح بولتے ہیں فرماتے ہیں تو کوئی نیا نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی بات کو دوبارہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مطلب آگے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، آگے اس کی مزید آگاہی اور شعور. تو عاجزی پہلا نقطہ ہے. اور پھر ادب دیکھیں، ادباً وہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا تھا لو آج تو عرفات کا دن ہے، آج تو پتا تو ہے عرفات میں کھڑے ہیں. تو یہ ادب، عاجزی اور ادب دیکھیں کتنا ضروری ہے. یہ میں آپ کو پہلے دن سے باتیں بتا رہی ہوں. اور محبت میں وہ رہتے تھے، اپنی حد سے کبھی وہ باہر نہیں نکلتے تھے. اور دیکھیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو درجہ اور مقام عطا کیا وہ کس لیے کیا؟ عاجزی کی وجہ سے کیا. اور پھر دیکھیں عاجزی کے بعد وہ کس میں گئے؟ مسکینی. یا اللہ میرے سے خطا ہو گئی. یہ نہیں کہا تو شیطان آیا تو شیطان نے کیا جیسے ہم کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم دیتے ہیں نا. استغفر اللہ. ہماری یہ عادت ہے. میں اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہم سارے شیطان نہیں بتا، اوپر سے نمازی. تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، سادگی، فوراً زاری میں آ گئے. یا اللہ میرے سے خطا ہوئی ہے، فوراً قبول کر لی. جو ہمارے جیسا بندہ ہو ادھر ادھر سر مارتا ہے، ہاں اس نے کیا، ہاں اس نے مجھے کہا، ہاں اس کی وجہ سے ہوا، اس نے مجھے غصہ دلایا نا، اس کی وجہ سے میں نے ایسے کہا. آدم علیہ السلام نے کوئی ادھر ادھر نہیں پیش کیا، سیدھا ربنا ظلم، یا اللہ میرے سے ظلم ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں مسکینی. میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، دیکھیں کتنے نقطے ہیں ایک آیت میں. اللہ کو مسکینی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو زاری پسند ہے. دیکھیں فوراً آدم علیہ السلام آہو زاری میں چلے گئے تھے. آپ کو پتا کتنے سال، 300 سال لکھا ہوتا، آنسو بہاتے رہے، زمین پر روتے رہے. اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. کہتے ہیں یہ جو دریا سمندر بنے ہیں نا، یہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے بنے ہوئے ہیں. اتنا روئے تھے آپ، اتنی زاری آپ نے کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ جا کے کہ وہ حج کے لیے جائیں، مقام عرفات میں جا کے بی بی حوا سے ملیں. اور پھر اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بخشش اور سارا سلسلہ انسانوں کا شروع کیا. تو کہتے ہیں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے وہاں پر گھاس، یہ زمین پہ گھاس بن جاتی، اور جہاں آنسو گرتے وہاں پہ دریا اور سمندر بن جاتے. اتنا وہ روئے، اتنی ندامت، اتنی ملامت، اتنے اپنے آپ کو اللہ کے آگے انہوں نے پیش کیا. عاجزی، زاری اور فقیری میں رہے، روتے رہے. یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں تو ہسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ خاسرین کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مسکینی کی انتہا. کہ نبی کوئی خاسرین میں سے ہو سکتا؟ استغفر، یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. لیکن یہ عاجزی کی انتہا تھی کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے میں تو خسارے والا ہو جاؤں گا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی عاجزی، مسکینی، سادگی، زاری، فقیری اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسیری یعنی رستہ دکھا دیا کہ آپ اس طرح کریں، یہاں جائیں، عرفات کے میدان میں جائیں اور دعا قبول کر لوں گا اور آپ کو بخش دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں آپ کو پھر دوں گا کتاب، اور جو اس کتاب پر عمل کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اسے ہدایت دوں گا اور اسے بخش دوں گا. آپ کے وسیلے سے جس طرح آپ نے بخشش مانگی ہے نا، اسی طرح جو میرے بندے خطا کار ہوں گے اگر وہ عاجزی، فقیری، زاری، مسکینی میں جائیں گے تو وہ بھی بخشے جائیں گے. لیکن اگر وہ شیطان کی طرح، جیسے شیطان نے کیا تھا، اکڑ میں چلا گیا، ایک تو غلطی، ایک چیز کہتا ہے نا چوری تو ایک سینہ زوری، ایک تو غلطی کی اور اس پہ اکڑ میں چلا گیا میں تو بڑا علم والا، میں تو بڑا، میری تو بڑی وہ، میں تو آگ سے بنا ہوا، میں تو بہتر، میں تو، وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگ گیا. اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اپنے آپ کو کبھی نہ دیکھیں، نہ اپنی ذات کو، نہ اپنے خواہشات کو، نہ اپنے جذبات کو کبھی نہ دیکھیں. یہ نقطے میں نے سارے قرآن سے لیے ہوئے. دیکھنا ہے تو اللہ کی آیات کو دیکھو، دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو، اپنی ذات کو کبھی نہ دیکھو میں کتنا کہتے نا حسین یا میں کتنا علم والا. یہ شیطان نے کیا تھا اور پھر دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا. یہ نقطے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں آپ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، دیکھیں علم ہونے کے باوجود سب چیزوں کے نام سکھائے، آدم علیہ السلام کے اندر انتہا کی عاجزی تھی. عاجزی کی وجہ سے ہی
انہیں اللہ کے در کی پھر اسیری حضوری نصیب ہوئی. حضوری کا مطلب ہوتا ہے حضوری، واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں آنے کا راستہ بتا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کی میں دعا قبول کروں گا اور آپ کو بخش دوں گا اور دوبارہ جنتوں میں آپ کو مقام عطا فرماؤں گا. اس کو حضوری کہتے ہیں، حاضری. اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر کے بلا لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو سب علم سکھایا. اور سب سے بڑا علم کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم کیا ہوتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. عالم وہ نہیں ہوتا جس کے پاس الازہر یونیورسٹی کی ڈگری ہو یا جس نے ماسٹرز کیا ہو اسلامیات میں، وہ عالم نہیں ہوتا. وہ دنیاوی عالم ہوتا ہے. جو قرآنی عالم ہوتا ہے، جو ایمانی عالم ہوتا ہے، جو نورانی عالم ہوتا ہے، جو حقیقی عالم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. ہم نے قرآن پاک میں ابھی دورہ قرآن سے گزر کے ہم نے پڑھا ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والا، جو متقی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے. دیکھیں فرشتے اور آدم علیہ السلام متقین میں سے تھے، اور شیطان علم ہونے کے باوجود چونکہ متقی نہیں تھا اس لیے وہ متکبرین میں سے تھا، ظالمین میں سے تھا، اور پھر وہ جاہلین اور خاسرین میں سے ہو گیا. اب آپ کو فرق سمجھ آیا؟ حالی علم بھی خطرناک ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں جیسے آپ بغیر تربیت کے، دیکھیں اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے رہی ہوتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف علم آ گیا تو آپ کے اندر بڑائی اور تکبر آ جائے گا. علم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. اور تربیت میں کیا آتا ہے؟ عاجزی سکھاؤ، سادگی سکھاؤ، زاری سکھاؤ، مسکینی سکھاؤ، فقیری سکھاؤ، حضوری سکھاؤ. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حالی علم نہیں دیا کرتے تھے. حالی علم تو تباہی پھیر دیتا ہے. آج دیکھیں دنیا میں کتنا علم ہے، اتنی تباہی ہے. تو علم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوگی نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، قرآن کی ساتھ تزکیہ فرماتے تھے، ساتھ ان کو کتاب اور حکمت عطا فرماتے تھے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو فقیری، زاری اور اسیری کی حدود میں کیسے رکھنا. اگر علم دیکھیں حدود اور قیود سے نکل جائے تو وہ علم تباہی بن جاتا ہے، جیسے کہ آج دنیا میں ہوا ہے. علم دیکھیں کدھر گیا ہوا ہے، سارا تباہی کی طرف گیا ہوا ہے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ جب سکھاتا ہے نا نبیوں کو، پہلے اللہ نبیوں کی تربیت کرتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. دیکھیں کتنے نبی ہیں جنہوں نے بکریاں چرائی تھی کہ نہیں. وہ اس لیے نہیں چرائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جاب دی ہوئی ہے جو استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی گھٹیا جاب ہے، نہیں. یہ ان کی تربیت اللہ کرتا ہے عاجزی. جب آپ بکریاں چراتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو چرا رہی ہوں، تو بندے کے اندر عاجزی آتی ہے. ادھروں بھی صبر، ادھروں بھی صبر، ادھروں بھی صبر. عاجزی آپ کے اندر اور عاجزی آتی ہے، تو آپ کے اندر زاری آتی ہے، اللہ تو ہی مدد کر. آپ کے اندر مسکینی آتی ہے، وہی سارے میرے تو اچھے ہیں. آپ کے اندر فقیری آتی ہے، یا اللہ میں تو تیرا فقیر بن کے بیٹھا ہوں، جو مرضی کوئی کہہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے اللہ کہتا ہے بکریاں چراؤ پہلے ان کی تربیت کے لیے، کیونکہ اللہ نے ان کو اللہ نے ان کو علم دینا ہوتا ہے. علم دینے سے پہلے تربیت کا ہونا، ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تباہی ہوگی جیسے شیطان نے کی تھی. آپ نوٹ کریں نا، یہ گہرے نکتے ہیں. تو اللہ بھی پہلے تربیت فرماتا ہے. دیکھیں پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کی، ابھی آپ نے دورہ قرآن میں سنا ہے، سارے انبیاء آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، کیسے کیسے آپ مجاہدوں سے گزرے. یہ ساری تربیت ہوتی ہے. یہ تربیت کس چیز کی اللہ کر رہا ہوتا ہے؟ عاجزی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہوتا ہے مسکینی، اس طرح سادگی، فقیری، زاری. یہ اللہ ان کی تربیت، یہ سارے مجاہدے کے درجے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے درجے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم تو سب کہیں اس نبی کی بات، اس کے ساتھ یہ ہوا، میرا کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہوتا ہے. اور جب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، آئے میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں تو ملے ہی کچھ نہیں. اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم سمجھتے ہو نا کہ اللہ نے نبیوں کی تربیت قرآن میں ہمیں بتائی تو ہے، میں نے اس طرح کی تھی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کتنی آزمائشوں، تکلیفوں، دکھوں سے گزرے. دیکھو یعقوب علیہ السلام کیسی پریشانیوں سے گزرے. دیکھو شعیب علیہ السلام کیسی سب نبیوں کے اللہ نے قصے ہمیں اس لیے بتایا ہے کہ یہ ان کی تربیت کا تھی.
اور اللہ ہمیں پہلے ہی انفارم کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن سے تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، دلگیری ہوگی، لیکن تم نے اکڑ میں نہیں جانا، مکر میں نہیں جانا شیطان کی طرح. تم نے دلگیری کے بعد تم نے جانا ہے مسکینی میں، تم نے سادگی میں جانا ہے، عاجزی میں جانا ہے، تم نے اللہ کی زاری میں جانا ہے، پھر تمہیں اللہ کے در کی فقیری ملے گی. ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے فقیری بھی کوئی لینے کی چیز ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ دیتا سارا کچھ ہے، ایسی تو نہیں. حالانکہ فقیری ایک ایسی دولت ہے، انی لما انزلت یا من خیر فقیر. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکینی عطا فرما. ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ دولتیں ہیں، مسکینی، فقیری، یہ دولت ہے. عاجزی بہت بڑی آدم علیہ السلام کی دولت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نبی کی کیا دولت ہے. زاری یعقوب علیہ السلام کی دولت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم تو دنیا کی دولتیں اور مالوں متا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، اور یہی غم لگا کے روتے پھرتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں اگر یہ نہ ملا تو میری تو قسمت ہی خراب ہے، ملے ہی کچھ. حالانکہ اصل دولتیں جسے یہ دولتیں مل جاتی ہیں نا، جسے یہ دولتیں مل جاتی ہیں، دلگیری مل گئی، جسے سادگی، عاجزی، فقیری، مسکینی مل گئی نا، وہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اسے ہی تو ملی فقیری در مصطفیٰ، اسے ہی تو ملی اسیری زلف مصطفیٰ، اسے ہی تو ملی حضوری بارگاہ مصطفیٰ. اور یہ حضوری بارگاہ مصطفیٰ کوئی عام چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ انبیاء اکرام دعا کیا کرتے تھے ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری ملے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات سارے انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھائی کہ ان کی حضوری میں آ جاؤ. آپ سوچیں ذرا، آپ کس نبی کے پیروکار ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، جس کی پیروی کی تمنا انبیاء کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی امت سے اٹھائے جائیں. سوچیں ذرا. تو یہ باتیں جب آپ کی تربیت ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بے حد ضروری ہے. دیکھیں حالی تعلیم کیا ہے، جیسے اگر آپ کو حالی کوئی تلوار آپ کو ہاتھ میں دے دے اور تلوار چلانی سکھا دے، اور یہ نہ پتا ہو کب، کہاں، کس وقت، کس موقع پر، کس حد میں کتنی چلانی ہے، تو آپ تو اس سے سارے کے سارے اڑاتے پھریں گے. میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی، جو چیز ہاتھ آئے سامنے آئے اس کو اڑا دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم جو ہے نا، علم اتنا خطرناک ہوتا ہے، حالی علم بہت خطرناک ہوتا ہے، تباہی پھیر دیتا ہے. اس لیے تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت، اس کے ساتھ تربیت ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کو کہاں، کس وقت، کتنا، کیسے، کن حالات میں کس طرح استعمال کرنا ہے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ حدود قیود. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم نے مسلمان بھی بننا ہے نا، تو ہم نے مسلمان بھی بننا ہے تربیت والا. تربیت ہوگی تو متقی بنیں گے. آج ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم بغیر تربیت کے ہیں، اس لیے ہم وہ چتر بے مہار نہیں ہوتا، وہ ہے کبھی ادھر مٹک کے کبھی ادھر مٹک کے، کیونکہ ہماری تربیت نہیں کی گئی. حالی مسلمان ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہے اور اس بیس پہ ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں. اب ہم ادھر ادھر کہتے ہیں نا ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. اگر ہماری علم کے ساتھ ساتھ، صحیح علم کے ساتھ تربیت کی جاتی تو آج ہم متقی ہوتے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آج ہم متقی ہوتے، عاجزی والے ہوتے، ہم مسکینی والے ہوتے، ہم زاری، یہ دولتیں، ہم یہ دولتیں جمع کرنے والے ہوتے، اور ہم ایمان کی فکر کرنے والے ہوتے، اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اگر اللہ اب بھی ہمیں دے دے تو پھر بھی یہ دولت کہتے ہیں نا، یہ سودا جو ہے یہ گھاٹے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا، وہ ان کے علم اور ان کی تربیت، عاجزی کی وجہ سے ان کو دیا، ان کی مسکینی اور زاری کی وجہ سے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضوری اور حاضری عطا فرمائی. اور اس وسیلے سے دیکھیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آدم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، اور شیطان کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا کہ مجھے کیا ناپسند ہے. علم بھی بیکار ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر علم کے اندر حلم نہیں ہے، اگر علم کے اندر عاجزی، زاری اور فقیری نہیں ہے نا، تو ایسا علم بھی شیطانی علم ہوتا ہے. دیکھیں علم کی بھی دو قسمیں ہو گئی اس لحاظ سے، ایک رحمانی اور ایک شیطانی. شیطانی علم جو ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا پنجابی میں محاورہ ہے نا کہ وہ خالی پانڈا کھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہر جگہ بتاتا ہے کہ میں عالم تو میں یہ. لیکن جو حقیقی علم والے ہوتے ہیں انہوں نے تو سمندر علم کے پیے ہوتے ہیں، وہ خاموش سمندر کی طرح خاموش ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر مرتبہ کوئی ملے گا نا تمہیں، خالی علم سے نہیں عاجزی سے ملے گا. دیکھیں فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے آگے ان کو پیش کیا، تو فرشتوں نے اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کیا. فرشتے عاجز ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، فرشتے تو ڈر کے سوال کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تمہاری یہ فکر یا سوچ اگر یہ کوئی حق پر مبنی ہے تو پھر مجھے یہ چیزوں کے نام بتاؤ. یہ جو میں نے تمہارے سامنے آدم علیہ السلام کے رکھی ہیں انہوں نے بتا دیے ہیں. اگر تمہارے پاس علم ہے تو تم بھی بتاؤ. تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک نقطہ اور سمجھ آیا کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے، اور جو حقیقی علم والے ہوتے ہیں وہ آپ کو خاموش اور عاجز نظر آئیں گے. وہ کبھی بھی آپ کو اعتراض کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے اور دنگے فساد کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور دیکھیں آپ تیسرا نقطہ نوٹ کریں، آخری نقطہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا. اب دیکھیں بظاہر تو فرشتے بہتر تھے کہ نہیں؟ فرشتے پاک صاف، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ نقطہ ذرا نوٹ کریں آپ. ابھی آپ نے سوچا کہ فرشتے تو پاک صاف نیک اللہ کے حکم کے پابند، اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں نائب بنایا؟ ہے نا نقطہ غور کرنے والا. ویسے انسان کو کیوں بنایا؟ تو یہاں پر غور کرنے سے جو نقطہ مجھے سمجھ آیا، جو تفاسیر سے میں نے پڑھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رکھی ہے آزمائش، ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ. چونکہ فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے اس لیے فرشتوں پر شیطان کا اثر بھی نہیں ہو سکتا. تو جب انسان کی ایک تو آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایک تو انسان کی آزمائش، دوسرا اس کے پیچھے عدو مبین. اب ان دو چیزوں سے، ایک زینتوں سے نکلنا اور ایک شیطان کے مکروں سے بچنا، ان دونوں سے بچ بچا کے نیکی کرنا، یہی تو اصل بات ہے، یہی تو اصل جہاد ہے. اسی لیے اس جہاد کی وجہ سے جو انسان کا مرتبہ ہے فرشتوں سے بھی بلند ہے. انسان اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہے کہ انسان آزمائش کے باوجود اور شیطان کے مکروں کے باوجود اللہ کی طرف جہاد کرتا ہے. اسی کو دیکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا، متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی. دیکھیں اس وقت یہ شعر اوپر سے گزر تھے، اب سمجھ آ رہی ہے. متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی. یہ جو متاع بے بہا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی دولت ہے. یہ درد سوز آرزو مندی، یہ رونا، یہ تڑپنا، یہ جیسے آدم علیہ السلام نے آہو زاری فقیری اسیری میں گئے تھے نا، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے. درد سوز و آرزو مندی، اللہ کی جستجو، اللہ کی گفتگو، اللہ کی آرزو، یہ بہت بڑی دولت ہے کیونکہ یہ دولت انبیاء ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد سوز و آرزو مندی، شان بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. کہتے ہیں میں شان بندگی، یہ جو بندگی ہے نا، عاجزی، زاری، فقیری، مسکینی، یہ میں دے کر نہ لوں شان خدا بندی. میں اللہ کی شان بھی مجھے ملے نا تو میں نہ لوں. مجھے عاجزی مسکینی پسند ہے. یہ مجھے اتنی پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی پسند ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر مجھے شان خداوندی مل بھی جائے نا تو میں کبھی نہ لوں، میں مسکینی ہی میں رہوں.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی پسند ہے، آدم علیہ السلام کو عاجزی پسند ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو زاری. تو یہ تو انبیاء کی صفت ہے، اور جو انبیاء کی صفات ہے نا وہ اللہ کو انتہا کی پسند ہے. اس لیے پورے قرآن پاک میں آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ان پر سلام ہو. ان پر سلام اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اسی وجہ سے، ان کی ہمت، ان کی زاری، فقیری، اسیری کی وجہ سے، ان کے صبر، ذکر، شکر کی وجہ سے. تو اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو کبھی نہ دوں یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بندگی زاری دے رکھی ہے نا، یہ شان خداوندی سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے عاجزی، اللہ کو پسند ہے زاری. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ سارا جو اس آیت میں بظاہر دیکھیں آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو لیکن اللہ میں حقیقت میں اللہ ہمیں کتنے نکتے سمجھا رہا ہے. یعنی اسٹیج پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو، لیکن اس کے پیچھے اللہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے تربیت، یہ تربیت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کو تربیت گاہ کہتے ہیں. جو قرآن ہے نا یہ ہماری تربیت گاہ ہے، تاکہ ہم تزکیہ والے، تاکہ ہم ہدایت والے، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، تاکہ ہم رادیات اور مردیات تک پہنچنے والے. تربیت لیں گے تو پہنچیں گے نا. یعنی امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ، مطمئنہ سے راضیہ، راضیہ سے مرضیہ، مرضیہ سے کاملہ، کاملہ سے صافیہ. یہ تربیت سے ہوتے 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 ہم مسلمین سے متقین، متقین سے مومنین، مومنین سے صالحین، محسنین، مخلصین، مصطفین، مقربین تک جائیں گے. جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ پریکٹس میک یو پرفیکٹ. جب ہم قرآن سے تربیت لے کے عمل کریں گے تو ایک دن ہم سچے پکے مومن بن جائیں گے. اللہ سے یہ دعا کیجئے. یہاں پر ہم اس آیت کو ختم کرتے ہیں. یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عاجزی بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے تربیت لینے والا بنائے تاکہ ہم اپنا تزکیہ کرنے والے بن جائیں. آمین.